مشال ایک دن یہ سب ہونا ہی تھا، پھر یہ دکھ اور پچھتاوا کیوں تمہارے اندر؟ تم تو جانتی تھی بانجھ عورت کا شوہر دوسری شادی ہی کرتا ہے، پھر تمہارے شوہر نے کر لی تو کون سی نئی بات ہے؟ یہ آواز اس کے اندر کی تھی جو صرف اسے ہی سنائی دے رہی تھی۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے اسے کسی اور کا ہوتے دیکھ رہی تھی۔ آؤ مشال، تم بھی بیٹھو نا ان کے پاس، آخر تم تینوں کو اب ساتھ جو رہنا ہے۔ یہ آواز اس کی ساس کی تھی جو اسے بلا رہی تھی اسٹیج پر۔ شادی کی ہر رسم میں وہ ان کے ساتھ ہی رہی، یہ اس خاندان کا دستور تھا۔ اپنے ضبط کو اس قدر آزماؤں گی، میں اس کی دلہن کو اپنے ہاتھوں سے سجاؤں گی، دل کے کرب کو وہ بھی سمجھ نہ پائے گا، میں دل میں روؤں گی، آنکھوں سے مسکراؤں گی۔ کیا بے وقوفی کر رہی ہو لالی؟ یہاں اس بانجھ کو کیوں بلا رہی ہوں؟ اس گھر کی بڑی اماں جان کو صرف لالی ان کی ماں ہی بلا سکتی ہیں۔ اور یہ لفظ اس کے کانوں میں بھی پڑے تھے۔ لالی عرف جہاں آرا بیگم نے اپنی ماں کو گھورا ایسی بات کہنے پر۔ اس سے پہلے سارا بیگم اور کچھ کہتی، ان کو ہلکی آواز میں ان کی بڑی بہو شہناز بیگم نے کہا، اماں جان، مشال وجدان شاہ کی لاڈلی بیوی ہے، اس کے بغیر وہ کچھ نہیں کرتا۔ یہ بات آپ کی بیٹی بھی جانتی ہے، اس لیے کچھ بھی کہنا فضول ہے۔ سارا بیگم نے جواب میں غرور سے کہا، بس کچھ وقت کی بات ہے، پھر وجدان شاہ پری شاہ کے اشاروں پر چلے گا جب اس کا وارث پیدا کرے گی۔ مجھے اپنی پوتی پر پورا بھروسہ ہے۔ شہناز بیگم نے کہا، چلو دیکھتے ہیں اماں جان۔ جہاں بیگم جو ان کی باتیں بیزاریت سے سن رہی تھی بولی، میرا خیال ہے آپ اور اماں جان خود کو اتنا ہلکان نہ کریں اس فضول بحث میں، آ کر بچوں کو دعائیں دیں۔ جہاں بیگم ایک سمجھدار عورت تھیں جو اپنے اکلوتے بیٹے وجدان شاہ کی خوشی اچھی طرح سمجھتی تھیں۔ کتنی مشکل سے وہ مانا تھا اس دوسری شادی کے لیے، وہ سب جانتی تھی۔ اس کے لیے کسی صورت وہ اس ماحول کو، مشال کو کوئی تکلیف دے کر اپنے بیٹے کی اذیت کا سامان نہیں کر سکتی تھی۔ نکاح تو ہو ہی چکا تھا، اب رخصتی کا وقت ہونے تھا۔ وجدان کچھ دیر میں ہی اٹھ کے جا چکا تھا۔ رخصتی کے وقت سب وجدان کا پوچھ رہے تھے، جو آلریڈی حویلی واپس جا چکا تھا۔ جہاں بیگم کو شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب ان کی بیوہ چھوٹی بھابھی رابعہ بیگم فکر مندی سے وجدان کے لیے بحث پرس کر رہی تھی، کیونکہ پری شاہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور آلریڈی وجدان کا شادی شدہ ہونا، اوپر سے نکاح کے بعد یوں واپس چلے جانا، وجدان کا تو ہر انداز ظاہر کر رہا تھا کہ شادی صرف مجبوری کا طوق ہے۔ کہیں نہ کہیں رابعہ کو دکھ ہو رہا تھا کہ شاید ان سے غلط فیصلہ نہ ہو گیا ہو۔ جہاں بیگم شرمندگی سے بولی، بھابھی سب ٹھیک ہو جائے گا، آئندہ وجدان کی طرف سے کسی قسم کی لاپرواہی نہیں ہوگی، یقین رکھیں مجھ پر۔ آپ پر یقین کر کے اپنی بیٹی آپ کو سونپی ہے، مجھ بیوہ کا ہی خیال کر لینا۔ بھابھی ایسے نہ کہیں، میرا آپ سے وعدہ ہے، پری کو بہو نہیں بیٹی بنا کر لے جا رہی ہوں۔ جہاں بیگم نے محبت سے رابعہ کے ہاتھ تھامے تھے، ان کو یقین دلانا چاہا، جس پر رابعہ کے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ اسی وقت رابعہ کے ساتھ سارا بیگم آئی اور کرخت لہجے میں بولی، رابعہ، تم نے تو ایسے تماشا لگایا جیسے وجدان اپنی پہلی بیوی کو لے کر محفل چھوڑ گیا ہو، جو اتنا وبال مچا رہی ہو۔ ذرا غور کرو، تمہاری بیٹی رخصت کرانے کے لیے اس کے ساس سسر موجود ہیں، شاباش، دعاؤں میں رخصت کریں پری کو۔ اس کی بات پر رابعہ الرٹ ہو کر کھڑی ہو گئے، اس بات میں سر ہلاتی پری کی طرف بڑھی تھی۔ مشال سائڈ میں کھڑی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے اچھا کیا اپنے شوہر کی بات نہ مانی، ورنہ شاید آج بہت بڑا تماشا ضرور لگتا، پر مشال کی سمجھداری نے اس مصیبت کو ٹال دیا۔ کچھ دیر پہلے وجدان نے اس کے نمبر پر کال کر کے کہا تھا، میں حویلی جا رہا ہوں، تم چلو میرے ساتھ، چل کر آرام کرو، خود اماں رخصت کر کے لے آئیں گی اپنی بہو کو۔ مشال تو شوق رہ گئی تھی اس کی بات سن کر، اور سنبھل کر بولی، پلیز وجی، ایسا مت کرو، عزت سے اپنی بیوی کو رخصت کر کے لے کے چلو حویلی، اماں کا تماشا مت لگاؤ۔ وجی جو اس کی ہر بات مانتا تھا پہلی دفعہ اسے اگنور کرتا بولا، تم جا کر خوش کرو سب کو، اماں کو، میرا جو دل چاہے گا وہ کروں گا، اللہ حافظ۔ وجدان نے کال کاٹ دی اور مشال موبائل کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ واقعی جا چکا تھا۔ پری دلہن بنی روایتی انداز میں بیڈ روم میں بیٹھی تھی۔ کوئی رسم نہ ہوئی تھی جو اکثر لڑکیوں کی رخصتی کے بعد ہوتی ہے، پر یہاں صرف آتش بازی اور پھولوں سے اس کا ویلکم ہوا۔ مشال کو اس کی ساس نے ہر موقع پر اس کے ساتھ رکھا تھا۔ جہارا ایک سمجھدار خاتون تھی اور وہ مشال کے حق میں روایتی ساس ثابت نہیں ہوئی تھی۔ مشال نے ان کو عزت دی تو انہوں نے بے انتہا پیار سے اسے نوازا۔ شادی کے 3 سال بعد پہلی دفعہ انہوں نے وجدان سے اولاد کی خواہش کی،
کیونکہ اب اس گھر میں وہ اس کے بچوں کی کلکاریاں سننا چاہتی تھی، جس پر دونوں نے رضامندی دی۔ پر جب 1 سال تک کچھ نہ ہوا تو مجبوراً علاج کا سوچا، اور کافی ٹیسٹوں کے بعد ڈاکٹر نے دونوں کو بتایا کہ مشال ماں بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ فرزان چاہتا تو اس کے ماں باپ سے چھپایا جائے، اس بات پر مشال کو ان کی سگی ماں کی طرح چاہتی تھی، اسی لیے اس نے چھپانا گناہ سمجھتی تھی۔ فرزان کے بہت سمجھانے کے باوجود اس نے سچ بتا دیا۔ جہانارا بیگم کو شدید صدمہ لگا تھا، کیونکہ وہ خود گواہ تھی ان کی محبت کی، پر اپنے خاندان کا یوں بغیر وارث کے ختم ہونا گوارا نہ تھا۔ فرزان ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ کیسے برداشت کرتی اپنی نسل کا ختم ہونا؟ مشال کے سامنے وہ چپ ہو گئیں۔ وہ روایتی ساس بن کر تانے مارنا، برا بھلا کہنا ان کی عادت نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے مشال کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ پر وہ جو ساس مشال پر واری جاتی تھی وہ ذرا کم پڑ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ ہر جمعے کے دن کو وجدان اور مشال کے سر سے کئی نوٹ گھما کر پھر صدقہ دیتی تھی۔ اس بار انہوں نے موقع پا کر صرف وجدان کے سر سے نوٹ گھما کر ملازمہ کو دیے تو وہ بولا، 1 منٹ ادی رکو۔ وجدان کی بچپن سے عادت تھی، وہ ساری ملازماؤں کو ادی کہا کرتا تھا۔ یہ اس کی ماں کی تربیت تھی، جس نے وجدان کو بچپن سے ہی ملازماؤں کو بہن کا مقام دلایا تھا، کیونکہ سندھیوں میں بہنوں کو ادی کہنے کا رواج تھا۔ ملازمہ سر جھکائے کھڑی رہی اور وجدان نے مشال کو بلایا، اور وہ 1 منٹ کے بعد اس کے روبرو آ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی پل وجدان نے اپنے والیٹ کو کھولا اور اس میں جتنے 5000 کے نوٹ تھے بغیر گنے سارا والیٹ خالی کر کے مشال پر وار دیا اور کہا، خدا تم پر سے ساری بلائیں ٹال دے۔ ملازمہ تو ہکا بکا ہو کر دیکھ رہی تھی۔ جہانارا بیگم کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا ان پر کیا جتا رہا ہے، کہ مشال کا کیا مقام ہے اپنے شوہر کی نظر میں، جبکہ مشال خود کو بھی اندازہ ہو گیا اس کے شوہر اپنی ماں پر کیا جتا رہا ہے۔ جہانارا بیگم کو اس دن احساس ہوا کہ ان کا بیٹا کس قدر دیوانہ ہے اپنی بیوی کا۔ وہ اپنی ماں سے تو بدتمیزی نہیں کر سکتا، پر اپنی بیوی کو بھی محبت دینے میں کمی نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی کا اسے نظر انداز کرنا گوارا ہے۔ وجدان کو اس دن جہانارا بیگم نے ایک اور بات نوٹ کی کہ وہ ہر 1-2 گھنٹے بعد مشال کو فون کر کے اس کی خیریت پوچھ رہا تھا، جس کا مطلب اب اسے لے کر اپنے ہی لوگوں سے انسیکیور ہو رہا تھا۔ ایک دن میں جہانارا بیگم کو اندازہ ہو گیا کہ اگر مشال کا وجود ہٹا تو شاید وجدان بھی نہ رہے، اسی لیے انہوں نے پہلے کی طرح اس پر واری واری ہونے لگی۔ گھر کا ماحول صحیح ہو گیا، پر جہاں جاتی ان سے پوتے پوتیوں کا ذکر کرتے، بہو کے علاج کا کہتے تھے، وہ تڑپ اٹھتی۔ انہوں نے اپنے جذبات بیٹے کی وجہ سے دبا تو لیے تھے، پر ہارٹ اٹیک کی صورت میں ان کا نتیجہ سامنے آیا۔ وجدان کو ماں کی بیماری نے بے حال کر دیا تھا۔ ان دنوں انہوں نے بیٹے پر دوسری شادی کا دباؤ ڈالا اور مشال کو بھی سمجھانے لگی کہ اس کا ہمیشہ مقام اول رہے گا، پر وہ اجازت دے اور خود منائے اپنے شوہر کو کہ وہ دوسری شادی کرے اور ہماری نسل آگے بڑھائے۔ وہ اس قدر پیار اور محبت سے کہتی، مشال بس بے بس سے دیکھتی رہتی ان کے چہرے کو۔ وہ ٹھیک ہو کر گھر آ گئی تھی، پر خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ حویلی کا یہ ماحول وجدان کے ساتھ ساتھ حیدر شاہ کو بھی ناگوار گزر رہا تھا۔ حیدر شاہ جہانارا کو سمجھاتے رہتے تھے، بیٹے پر زبردستی کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں اس پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے دوسری شادی کا۔ کچھ وقت دو ان لوگوں کو، شاید سمجھ جائیں۔ 5 سال سے صبر کر رہی ہوں، اور کتنا کروں؟ وہ سسک اٹھی، وہ بے دردی سے آنسو پونچھ کر بولی، ایک دن گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی اپنے پوتے یا پوتی کی حسرت لے کر۔ اچھا ہے مر جاؤ، کیونکہ نہ بیٹے کو کچھ کہہ سکتی ہوں اور نہ بہو کو۔ زیادہ کچھ کہہ سکتی ہوں کیونکہ اس کی بھی کوئی غلطی نہیں۔ حیدر صاحب ان کے نزدیک ہو کر ان کے ہاتھ تھام کر بولے، جہانارا مجھے فخر ہے تم پر، اس مقام پر بھی تم نہ روایتی ماں بنی نہ روایتی سانس۔ مجھے خوشی ہے اپنی ماں کے انتخاب پر، جس نے ایسی سمجھدار عورت کو میرا نصیب بنایا۔ تھینک یو حیدر صاحب، یوں ہی ہمیشہ آپ میرا حوصلہ بڑھاتے رہیں۔ حیدر صاحب نے اپنی اہلیہ کو خود سے لگا لیا۔ حیدر صاحب آکسفورڈ یونیورسٹی سے گریجویٹ تھے، اتنا پڑھ لکھ کر وہ باہر ہی اپنی معیار کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، پر ان کی ماں نے ان کی شادی زبردستی کروائی تھی جہانارا سے۔ پر شادی کے چند سالوں میں جس طرح جہانارا نے ان کو سمجھا اور اس حویلی میں رہی، ان کے 2 بڑے بھائی کی بیویوں کی جاہلانہ سلوک کو برداشت کیا، کبھی حرف شکایت کا نہ لائیں اپنے بیڈ روم میں، حیدر شاہ ان کے گرویدہ ہو گئے۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ ان پڑھ لڑکیاں بیوقوف ہوتی ہیں، پر جہانارا نے ان کی سوچ کو بدلا اور یہ احساس دلایا کہ ان پڑھ اور جاہل میں فرق ہوتا ہے۔ وہ ان پڑھ ضرور تھیں پر جاہل نہیں تھی۔ کچھ وقت بعد ان کے بھائی الگ ہو گئے اور آج اس حویلی میں تنہا ان کی فیملی رہائش پذیر تھی۔
حیدر شاہ ہمیشہ اپنی ماں کے شکر گزار تھے جنہوں نے ان کی زندگی کو جنت بنا دیا، جہاں آرا جیسی لڑکی کا انتخاب کر کے۔ آج بھی جہاں آرا اسی سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی جیسا حیدر شاہ ان کو دیکھنا چاہتے تھے۔ حیدر شاہ نے صاف لفظوں میں جہاں آرا کو کہہ دیا تھا، وجدان پر کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے، دوسری شادی کو لے کر یہ معاملہ دونوں میاں بیوی کا پرسنل ہے جس میں ان کا پڑھنا مناسب نہیں۔ باہر کھڑی مشال کی آنکھیں نم ہو گئی، اس لمحے ایک ماں کی بے بسی محسوس کر کے۔ اس دن سے اس نے اپنا احتساب کیا تو احساس ہوا مشال کہنے کو تو حویلی میں رہائش پذیر تھی، پر حقیقت میں یہاں کا ماحول آزاد تھا، تنگ نظر بالکل نہ تھے اس کے ساس سسر جو اسے اس کے ادھورے پن کا احساس دلاتے بار بار، بلکہ اس طرف سے اس کی پوری کوشش ہوتی مشال کے بے اولاد ہونے پر کوئی بات نہ کی جائے۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ خود کروائے گی وجدان شاہ کی دوسری شادی، اور پھر آہستہ آہستہ اسے منانا شروع کیا۔ آخر وہ بھی مرد تھا، اس کے بھی جذبات تھے، جب اس کی بیوی خود یہ سب چاہتی تھی تو وہ کیوں اپنے احساسات دبائے، اور یوں وجدان راضی ہو گیا اس شادی کے لیے۔ مشال کو اندازہ تھا کبھی نہ کبھی تو ویسے بھی وجدان کے اندر شوق جاگے گا اپنی اولاد کا، دیر سویر اسے دوسری شادی کرنی ہی تھی۔ فی الحال وہ مشال کو تکلیف سے ضرور بچا رہا تھا، پر یہ توق تو لٹکا رہتا، بہتر یہی تھا وہ خود ہی اس کی دوسری شادی کروا دے۔ اتنا وقت برباد کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ کیوں مسٹر اینڈ مسز حیدر شاہ کو اس اذیت سے گزارے کہ وہ بغیر وجہ کی اولاد کو دیکھے اس دنیا سے جائیں؟ ایک دل ٹوٹے اور اتنے لوگ خوش ہو جائیں تو اچھا ہے نا، ایک دل کو سائیڈ کر کے سب کو خوش کیا جائے۔ جس نے سنا دنگ رہ گئے مشال کی اس قربانی پر۔ سب نے ہونٹوں کی مسکراہٹ دیکھی، آنکھ میں ٹھہرا وہ آنسو کوئی نہ دیکھ سکا جسے مشال کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے قسمت نے لکھ دیا تھا۔ جہارا نے مشال کو سراہا اور اس قربانی پر وہ بس ان کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ جہارا نے ہمیشہ پری کو ہی اپنی بہو سوچا تھا، اسی لیے جب انہوں نے اپنی ماں سارا بیگم سے پوچھا اس بارے میں تو انہوں نے اسے اجازت دی کہ وہ جب چاہے آ کر مانگے اس رشتے پر، ان کو کوئی اعتراض نہیں۔ سارا بیگم کے ہاتھ میں سب اختیارات تھے، اور ویسے بھی رابعہ پچھلے 10 سالوں سے ان کے بیٹے کی بیوہ کے روپ میں رہ رہی تھی، جس کی صرف ایک بیٹی پری شاہ تھی، جن کے منسلک سارے فیصلے سارا بیگم کرتی تھی۔ رابعہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکی کیونکہ سارا بیگم نے ان کو فیصلہ سنا دیا تھا، ان سے پوچھا نہیں تھا۔ پری کے معصوم جذبات کا بھی لحاظ نہ کیا، جسے دادی نے اچھی طرح سمجھایا کہ اسے شوہر کو قابو رکھنا ہے، اور وہ وہی ہوگی اصل مالک اس حویلی کی، کیونکہ اسے دینا ہے وارث اس حویلی کو۔ 20 سالہ پری کے معصوم ذہن کو اس کی تائی شہناز بیگم اور سارا بیگم اچھی طرح برین واشنگ کے ساتھ بھیجا تھا۔ اسے کب کیسے وجدان کی زندگی پر پورا ہولڈ حاصل کرنا تھا۔ دوسری طرف رابعہ بیگم اسے سمجھا رہی تھی، پری میری پیاری بیٹی، شاید تمہارے نصیب میں یہی لکھا تھا، ورنہ میری تو خواہش ہمیشہ سے تھی کہ تمہاری تائی کا انتخاب تم ہوگی، پر انہوں نے تو ساری بہویں اپنے مائکے سے لانی تھی، اپنے چاروں بیٹوں کے لیے، جو انہوں نے کر کے دکھایا۔ تمہاری فکر نہ مجھے جینے دے رہی تھی اور نہ مرنے پر۔ آپا نے تمہارا انتخاب کر کے مجھے سکون تو دیا، پر ایک فکر بھی ساتھ دے دی۔ بس میں چاہتی ہوں تم وجدان کی زندگی میں داخل ہو رہی ہو تو مشال کو ایکسیپٹ کر کے شامل ہو، ورنہ مشکل ہوگی تمہارے لیے۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے مشال بالکل معصوم بچی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پھر بھی وہ ثابت قدم کھڑی ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، شہری لڑکی اتنی پڑھی لکھی اور سادگی ایسی، دل چاہے بندہ اس پر فدا ہو جائے۔ جس کمال حوصلے کا اس نے مظاہرہ کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ میری جان وہاں جا کر مشال سے مقابلہ کرنے مت بیٹھ جانا، بلکہ وجدان کو اتنی محبت دینا وہ تم پر بھی محبت کے دل کے دروازے کھول دے۔ اللہ نے مرد کا دل وسیع بنایا ہے، اسی لیے شاید اسے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ پری کے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ پری نے ان کی گود سے سر اٹھا کر کہا، امی پھر شوہر کے مرنے کے بعد بھی عورت کو کیوں دوسری شادی کی اجازت نہیں؟ بس اتنا سمجھا دے مجھے۔ پری کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ میں کیا سمجھا رہی ہوں اور تم کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ پیاری امی آپ سمجھ کر بھی انجان بن رہی ہیں۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ پری ان کے ہاتھ چوم کر بولی، پری جو میں نے تمہیں سمجھایا وہ اپنے دامن سے باندھ لو، سمجھی؟ کل تم مائیوں میں بیٹھ جاؤ گی، صرف اپنے لیے اچھی اچھی دعائیں مانگنا، سمجھی؟ ہاں امی یاد ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ پری بے فکری سے آنکھیں موند گئی تھی۔ دادی جان آپ اپنا وعدہ نہیں بھولیں گی، میں کس شرط پر اس شادی کے لیے مانی ہوں۔ دلہن بننے کے بعد وہ سیدھا دادی کے کمرے میں آ کر ان کو ان کا وعدہ یاد دلا رہی تھی۔
جس پر سارا بیگم نے مسکرا کر کہا مجھے اپنا وعدہ یاد ہے اور تمہیں اپنا وعدہ نہیں بھولنا، سمجھی؟ دادی جان میں اپنا آدھا وعدہ پورا کرنے والی ہوں، وجدان شاہ سے شادی کر کے آدھا تب پورا کروں گی جب آپ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے سٹیپس لینا شروع کریں گے، ورنہ میرا وعدہ ہے وجدان کو ساری اصلیت بتا کر 3 لفظوں کا توق لے کر واپس آ جاؤں گی اس حویلی میں۔ فضول بات مت کرو، جو کہا ہے تو تم سے تم چاہتی ہو وہی ہوگا، بس تم شاہ حویلی اور اس کے مکینوں کو اپنی مٹھی میں کر کے اس مشال کو نکالو یہاں سے، کیونکہ یہ باہر کی لڑکی مجھے گوارا نہیں، اس خاندان کا حصہ رہے۔ شکر ہے اس لڑکی کا ہماری نسل سے کوئی واسطہ نہیں، بانجھ عورت ہے یہ، میرا کسی بات سے واسطہ نہیں، بس میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر میری ماں ہے اور ان کی سچی خوشیاں۔ پری شاہ نے سکون سے کہا۔ سارا بیگم حیران تھی اس لڑکی پر جو ماں کی خوشیوں کے لیے پچھلے 4 سالوں سے لڑتی آ رہی تھی ان سے، اب جا کر وہ اپنی منوا سکی ہے۔ آؤ چلو باہر چلتے ہیں، سارا بیگم اس کے ماتھے پر پیار کر کے بولی۔ دادی کا ہاتھ تھامے وہ چل رہی تھی۔ سب نے پری کے چہرے پر عجیب سی خوشی دیکھی جس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا۔ الوہی چمک نے اس کے چہرے کو روشن کر رکھا تھا۔ جہان کچھ لوگ اس معصوم کو دوسری بیوی بنا دیکھ کر دکھی ہو رہے تھے، وہیں پری کا مطمئن انداز حیران کن تھا۔ پری کو دلہن بن کر بیٹھے کافی دیر گزر چکی تھی، پر وجدان نہ آیا۔ یہ وجدان کا اصل بیڈ روم نہیں تھا، بلکہ حویلی کا دوسرا کمرہ اس کے لیے رینوویٹ کیا گیا تھا۔ خوبصورت انداز میں ملازمہ اس سے کھانے کا پوچھا، پر اس نے جوس پینے کو ترجیح دی تھی۔ 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد اسے کمرے کی طرف قدموں کی آواز آئی۔ مشعل کی آواز کو اچھی طرح پہچان چکی تھی پری۔ پلیز وجی، پری انتظار کر رہی ہوگی۔ جائیں، میں تھک گئی ہوں، مجھے بھی سکون لینے دیں۔ وجدان کی آواز دھیمی تھی جو پری نہ سن سکی۔ مشعل کا کمرے کے دروازے پر وجدان کو چھوڑ کر پلٹ جانا پری نے اندر بیٹھے محسوس کیا۔ مشعل کے قدموں کی آہٹ اس کی واپسی کا پتہ دے رہی تھی۔ وجدان لمبی سانس کھینچتا اندر داخل ہوا اور اس کی رونمائی اس کی گود میں رکھتا بولا، پری تم چینج کر لو۔ وجدان نے ایک نظر اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کے بلیک ٹراؤزر شرٹ کو دیکھ کر پری کو اندازہ ہو گیا وہ اپنے بیڈ روم سے ہی کپڑے چینج کر کے آیا۔ یہ کہہ کر پری اٹھی اور رونمائی کو تحفہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اپنا بھاری لباس تھام کر کھڑی ہوئی، پر پاؤں شل ہو رہے تھے تو وہ لڑکھڑا گئی۔ وجدان نے اسے کمر سے تھاما اور کہا، سنبھل کر پری۔ سوری وجی، وہ اس کا بازو تھام کر دوبارہ کھڑی ہوئی۔ وہ حیران ہوا اس کے مخاطب ہونے کے انداز پر۔ جلدی سے بولا، مجھے وجدان کہو یا کچھ اور، پر وجی نہیں۔ اوہ سوری شاہ سائیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ شاہ سائیں کہنا ٹھیک رہے گا؟ پری کے معصومانہ انداز پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ سنبھل کر چلتی واش روم چلی گئی۔ وہ جو بیڈ پر بیٹھا دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا، جیسے پری آئے گی اس پر مشعل کی اہمیت واضح کرے گا اور بتائے گا کہ اس شادی کا مقصد کیا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد واش روم کا دروازہ کھلا اور وجدان نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ وہ نہا کر آئی تھی، گیلے بالوں کی لٹیں چہرے پر بکھری تھی جس کے گلابی گالوں کو مہکا رہی تھی۔ مختصر نائٹی پر گاؤن کھلا ہوا تھا۔ وجدان کو دیکھ کر اس نے گاؤن کی ڈوریوں کو کس کے بند کیا تھا اور شرم سے نظریں جھکا لی۔ اگلے پل وہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی تھی، ہاتھوں پر لوشن لگاتی، خود پر پرفیوم سپرے کرتی، پھر بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ پری کا رومانوی انداز وجدان کی نظروں کا مرکز بنا رہا۔ وجدان کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ساری سوچیں دور کہیں جا سوئی۔ یاد رہا تو اتنا کہ اسے اس لڑکی پر پورا حق حاصل ہے۔ حق ملکیت کا احساس اندر بھرپور انداز میں بیدار ہو چکا تھا۔ اس کے جذبات میں تلاطم برپا کر چکی تھی۔ وہ سکون سے زیور رکھ رہی تھی اور پھر اپنے شادی والے جوڑے کو ہینگ کرتی۔ کافی سمجھدار لگ رہی تھی۔ اس کا روایتی انداز کا لباس وجدان پر واضح کر چکا تھا کہ پری اس رشتے کے سب تقاضے سمجھتی بھی ہے اور اسے پورا کرنا بھی چاہتی ہے۔ جب وہ عورت ہو کر اپنی رضامندی دکھا رہی تھی تو وہ مرد ہو کر اس سے منہ کیسے موڑ سکتا تھا؟ کیسے اپنے جذبات کا خون کرے اور اسے اس کے جائز حق سے محروم کر کے گنہگار بھی ٹھہرایا جائے؟ وہ الماری میں جوڑا ہینگ کر کے پلٹی تو وجدان کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتا اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اپنا حق جتایا۔ کچھ پل بعد اس کے ہاتھ ڈوریوں میں الجھے تھے جسے کھول کر اس کی خوبصورتی سے روشناس ہوا تھا۔ پری کا خود سپردگی بھرا انداز اور اس پر نچھاور ہوتی اسے دیوانہ کر گئی تھی۔ عورت کا والہانہ انداز وجدان کو بے خود کر رہا تھا۔
ایک رات میں وجدان اس پر بھرپور نچھاور ہوتا اسے خود میں شامل کر رہا تھا۔ وہ بھرپور انداز میں اس کے وجود کو تسلیم کر گیا تھا۔ مشال سے کیے سارے وعدے کہیں دور چلے گئے تھے، پری اپنا آپ اس سے منوا چکی تھی۔ وجدان کے چہرے کی شادابی اور سرشار انداز اس کے اندر کے سکون کو بیان کر رہا تھا۔ وہ اور پری ایک ساتھ نکلے تھے اپنے روم سے، جہاں آرا نے دونوں کی نظر اتاری اور ڈھیر ساری دعائیں دی، جس پر پری مسکراتی رہی۔ سامنے صوفے پر بیٹھی مشال دونوں کو دیکھتی رہ گئی۔ جہاں آرا نے کہا آؤ بچوں ناشتہ کریں، مشال تم بھی آؤ، اس لمحے وجدان کی نظر مشال پر پڑی اور اس کی طرف بڑھا۔ کیسی ہو؟ آؤ ناشتہ کریں۔ اس کا ہاتھ تھام کر ٹیبل کی طرف لایا۔ وہ ضبط سے ہونٹ بھیج گئی۔ جانے کیوں یہ ہاتھ اجنبی لگ رہے تھے اسے، کیونکہ کل رات اس ہاتھ کا لمس کسی اور کے وجود کا حصہ رہے تھے۔ پری کا ہر انداز اس کے مکمل ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ وجدان نے ایک طرف اس کے لیے کرسی کھسکائی تو دوسری طرف اس کے پاس والی کرسی پری کھسکا کر بیٹھی، جس پر وجدان نے اسے اسمائل پاس کی، جس کا مطلب وہ اس کے انداز پر خوش ہوا تھا۔ مشال کی آنکھوں سے دونوں کا انداز چھپا نہ رہ سکا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ وجدان کے ایک طرف مشال اور دوسری طرف پری تھی۔ سکون کے ماحول میں سب نے ناشتہ کیا، پھر وجدان اور پری اس کے مائکے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد چہارا نے مشال سے کہا میں جا رہی ہوں اماں کے پاس، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، تم چلو گی؟ نہیں اماں آپ جائیں، میں آرام کروں گی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دل کی کیفیت عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی تھی، پر لب خاموش تھے۔ وجدان جائز طریقے سے اپنا دونوں رشتے نبھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگلی رات مشال کے پاس آیا تو مشال حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے دیکھ رہی ہو جیسے امید نہیں تھی کہ آؤں گا۔ وجہ ایسا کچھ بھی نہیں، مشال نرمی سے بولی۔ وجدان اس کے پہلو میں سویا، جانے کیوں اس کے دل کو اجنبی لگ رہا تھا، کیونکہ آج ہمیشہ کی طرح اس نے مشال کو اپنے بازو پر سر رکھنے کو نہ کہا اور نہ اس سے لمبی چوڑی باتیں کی، بلکہ خاموشی سے وجدان کا آ کر سو جانا مشال کے دل کو کرچی کرچی کر گیا۔ وہ اپنا سینہ مسلنے لگی، جیسے دل میں عجیب سا درد جاگ رہا ہو۔ اتنی بے چینی بڑھی کہ وہ گیلری میں چلی گئی، لمبی سانسیں لینے لگی۔ مشال بیگم محبت کے امتحان کی شروعات ہے، ختم کہاں ہوں گے یہ وقت بتائے گا، اس کے اندر سے آواز آئی تھی۔ پری کی شادی کے ایک ہفتے بعد سارا بیگم نے ایک بہت بڑا اعلان کیا کہ وہ اپنی بہو رابعہ کا نکاح کر رہی ہیں اپنے بھتیجے صابر حسین شاہ کے ساتھ، جس کی بیوی کو گزرے ابھی 1 سال ہوا، جس کے 2 بیٹے تھے، ایک 10 سال کا اور دوسرا 5 سال کا۔ رابعہ ایک 40 سالہ عورت تھی، جبکہ صابر حسین 42 سالہ مرد تھا۔ اس دن پری بے انتہا خوش تھی، کیونکہ اپنی ماں کی بیوگی اس سے برداشت نہ تھی۔ سارا بیگم کے سامنے ایسی شرط پر وہ مانی تھی، وجدان شاہ سے شادی کرنے کے لیے۔ رشتے کے اعلان کے ہفتے کے بعد رابعہ بیگم کو باعزت طریقے سے نکاح کر کے رخصت کیا تھا۔ نکاح سے 1 رات پہلے رابعہ بیگم پری پر ناراض ہو رہی تھی، کیونکہ ان کو حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ ان کے لیے ان کی ضدی بیٹی مانی ہے تو اس پر خفا ہوئی۔ تب پری نے کرب سے کہا مجھے سب پتہ ہے، آپ نے میرے لیے بابا جیسے شرابی اور زانی کو برداشت کیا، اور بابا کے مرنے کے بعد بھی آپ کو میرے نام پر مجبور کر کے دادی نے روک لیا، اور یہاں آپ کی حیثیت ایک غلام کی سی تھی، اور کس طرح تائی امی آپ کو ٹوکا کرتی تھی اچھا لباس پہننے پر۔ میرا دل خون کے آنسو روتا تھا جب انہوں نے آپ پر اور تایا جان پر الزام لگایا۔ مجھے وہ وقت بھی بھولا نہیں، مجھے آپ کا وہ راتوں کا رونا آج بھی یاد ہے، جب اللہ کے آگے گڑ گڑا کر آپ تائی کا دل صاف ہونے کی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ تایا ابو تو آپ کو بہن سمجھا کرتے تھے، پر تائی کے خوف سے انہوں نے خود کو ہماری فکر سے بے پرواہ بنا دیا۔ تب جا کر تائی امی چپ ہوئی تھیں اور آپ کا سکون آرام لوٹ آیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں امی، میری وجہ سے آپ کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑا۔ رابعہ بیگم اسے گلے لگا گئی اور بولی مجھے معاف کر دو میری بیٹی، تمہارا بچپن جسے سنوارنے کے لیے میں نے اس حویلی کی قید کو برداشت کیا، وہ ویسا نہیں گزرا جیسا میں تمہیں دینا چاہتے تھے۔ امی آپ ریلیکس ہو جائیں، جو ہونا تھا ہو گیا، آپ بے فکر ہو کر اپنی نئی زندگی شروع کریں، آپ خوش رہیں گی، سمجھے میں خوش۔ کتنی دیر دونوں ماں بیٹی گلے لگ کر اپنا دل ہلکا کرتی رہیں۔ ماں کی رخصتی کے وقت پری بے انتہا خوش تھی، کم از کم اس خاندان کا بہترین مرد اس کی ماں کا ہم سفر بنا ہے۔ 1 ہفتے بعد جب وہ اپنی ماں سے ملی تو ان کے چہرے کا رنگ روپ دیکھ کر پری کے دل میں سکون اترا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ مشال نے محسوس کیا پری پورے گھر پر حاوی ہو چکی تھی۔
وجدان اور اس کا شام میں ایک ساتھ چائے پینا، کبھی وجدان کے ساتھ شہر چلے جانا۔ مشال خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اب بھی ہر جمعے کے روز اس کی ساس وجدان، مشال اور پری کا صدقہ دینا نہ بھولتی تھی۔ مشال چاہتی تو ہر جگہ وجدان پر اپنی اہمیت جتاتی یا پھر اپنی قربانی کا احساس دلاتی رہتی تو شاید اتنا پیچھے تو نہ رہتی، جبکہ اس کی بنسبت پری کی بیعت بہت مضبوط تھی، کیونکہ اس کی ساس اس کی پھپھو بھی تھیں اور پھر دادی اور تائی کے مشورے اس کے بھرپور کام آ رہے تھے۔ ایک طرف وہ ہر بات میں مشال کا ذکر کر کے وجدان کی نظر میں اپنے نمبر بڑھا رہی تھی، تو دوسری طرف سب وجدان کو احساس دلاتے کہ پری کا ظرف کتنا بڑا ہے، وہ ہر وقت مشال اور تمہارے لیے ہلکان رہتی ہے، تم جتنا اس کا احسان مانو اتنا کم ہے، یہ پری کا ظرف ہے جس کے کارن یہ رشتہ اتنی خوش اسلوبی سے چل رہا ہے۔ پری تو بہت پیاری ہے، کس طرح ہر وقت وہ مشال کے لیے ہلکان رہتی ہے۔ وجدان ان کی باتیں بغور سنتا تھا اور انڈائریکٹ اسے فیڈ کیا جا رہا تھا۔ ان کی باتوں کا اثر اتنا ہوا کہ کچھ مہینوں بعد وہ تو پری کا مشکور رہنے لگا۔ پری تو وجدان سے یہ تک کہتی کہ ہم اپنی پہلی اولاد آپ ہی کو دے دیں گے تاکہ وہ خوش اور پرسکون رہیں۔ کسی کو احساس ہی نہیں رہا کہ اصل قربانی کس نے دی اور کیسے کیسے دی۔ پری نے بڑی آسانی سے اس کا کریڈٹ لے لیا تھا۔ وجدان کے سامنے ہر وقت اس طرح پری کے گن گائے جاتے کہ اس کا ذہن ہر وقت پری کے لیے ہی فکر مند رہتا۔ آخرکار 4 مہینوں بعد اللہ نے پری کی گود بھر دی اور حویلی پر خوشیوں کے دروازے کھل گئے۔ وجدان نے تو پورے گاؤں کے لوگوں کو کھانا کھلایا، بے حساب صدقہ خیرات حویلی سے ہونے لگی۔ وجدان کا زیادہ دھیان پری کی طرف تھا۔ وہ اکثر مشال سے معذرت کر لیتا اس کے پاس سونے سے، کیونکہ پری کا کبھی بی پی لو ہوتا، کبھی چکر آ رہے ہوتے۔ مشال خوش اسلوبی سے اس کی معذرت قبول کر لیتی، ایک حرف شکایت نہ لاتی اپنی زبان پر۔ شاید جب اپنا درد کسی سے کہہ نہ سکیں تو یہ ڈائری ہی آپ کی ہمراز بن جاتی ہے، اور اب میری ہمراز میری ڈائری ہے۔ مشال نے نم آنکھوں سے ڈائری پر ہاتھ پھیرا اور پین اٹھا کر لکھنا شروع کیا۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے، کاش میری بھی ماں ہوتی تو مجھے صحیح غلط سمجھاتی اور بتاتی کہ بیٹی یہ بیوقوفی نہ کرو۔ مرد کی دوسری شادی پہلی بیوی کے وجود کو ختم کر دیتی ہے، اور دیکھو پری کے پریگننٹ ہوتے ہی میرا وجود مٹنے لگا ہے۔ سب پری کے ہی آگے پیچھے رہتے ہیں، کسی کو میں نظر ہی نہیں آ رہی۔ کتنے آرام سے تم نے وجدان مان لیا۔ صبح مجھ سے ہی وہ آئل گرا ہوگا جس کی وجہ سے پری گری ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ مجھ سے ایک ڈراپ بھی آئل نہیں گرا تھا، پر میرا یقین تم نے نہیں کیا، بلکہ مجھے سمجھانے لگے مجھے پری کا خیال رکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تمہارے کہنے پر وجی میں نے اس کے لیے کیلے کا جوس بھیجا تھا، وہ پیتے گی۔ جوس میں کیسے بدلا میں نہیں جانتی، پر پہلی دفعہ تم نے آنکھیں دکھائی مجھے۔ پری بچے کی فکر میں روتی اور میرے لیے آپ کو روکتی رہی۔ کچھ نہ کہیں مشال آپ ہی کو، پر آپ کا ڈانٹنا نہ رکا۔ وجی دیکھیں، میں آپ کی وہی مشال ہوں جسے آپ قربت کے لمحوں میں میری زندگی کی روشنی کہا کرتے تھے۔ آپ تو جانتے تھے مشال کے معنی روشنی ہے، پھر بھلا میں کیسے آپ کی زندگی میں اندھیرا کر سکتی ہوں؟ پری مجھے کتنی عزیز ہوگی آپ کو اندازہ بھی نہیں، کیونکہ وہ آپ سے جڑی ہے۔ جن سے عشق ہو ان سے جڑے رشتوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ میں کیسے پری یا اس کے بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہوں؟ یہ کیسے سوچا آپ نے؟ کتنا کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ، کسی کو دکھائی نہیں دے رہا، کوئی دیکھ نہیں پا رہا کہ میرے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ کاش وجدان آپ سمجھ سکتے، کاش وجی آپ نہ بدلتے۔ جس نے مجھے بنایا وہ بس دیکھ رہا ہے، اور دیکھو بڑی محنت سے مجھے اور میرے وجود کو مٹایا جا رہا ہے۔ یہ جملہ لکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ رات اس نے روتے ہوئے گزاری، اور اگلے دن مشال نے اپنے باپ فراز دورانی کو کال ملائی۔ سلام دعا حال احوال کے بعد کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ مشال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنے باپ سے اپنے دل کا حال کہے، پر وہ تو اس کا باپ تھا نا۔ بغیر کہے سمجھ کے اور بولا تو ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تھک گئی ہو تو لوٹ آؤ میری جان، یہ سفر آسان نہیں تھا جو تم نے اپنے لیے چن لیا تھا۔ اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور وہ بے بسی سے بولے، بس کر جاؤ مشال، پوری رات تم روتی رہی ہو، میں جانتا ہوں۔ باپ کا دل اپنی بیٹی کی بے چینی محسوس کر سکتا ہے۔
کل رات میں بھی سکون سے نہیں سویا۔ آخر کار وہ چپ ہو کر بولی، بابا میں واپس آ رہی ہوں، آ جاؤ میری جان، میرا سب کچھ تمہارا ہے۔ دورانی پیلس کی پرنسس واپس آ رہی ہے، میری روشنی، میری مثال۔ ان کے لہجے کی محبت پر وہ رو پڑی اور بولی، سوری ڈیڈ، میں نے غلط سمجھا آپ کو اور ہمیشہ آپ سے ناراض رہی۔ آپ کی اور ماما کی سپریشن کو لے کر کبھی آپ دونوں سے خود کو جوڑ نہ سکی، کبھی آپ دونوں کی پرابلم سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی۔ اٹس اوکے میری جان، مجھے دوسری شادی بھی راس نہ آئی، وہ بھی چھوڑ کر جا چکی ہے، اور اب تو میں نے توبہ کر لی ہے۔ آخری لفظ کہتے ہوئے رئیس فراز درانی کا لہجہ خود پر طنز کا تھا۔ بابا میں آ رہی ہوں کل۔ اوکے، کل گاڑی بھیجتا ہوں لینے کے لیے۔ اگلے دن حویلی کے باہر 5 بڑی گاڑیاں رکیں، سب حیران تھے آخر کون آیا ہے۔ جب 2 لڑکیاں سوٹ بوٹ میں تیار حویلی میں داخل ہوئیں اور ان میں سے ایک لڑکی جہارا بیگم سے بولی، ہم مشال میڈم کو لینے آئے ہیں، ان کے بابا نے ہمیں بھیجا ہے۔ جہارا حیران ہوئی اس انداز پر، کیونکہ مشال اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی، یہ تو سب کو پتا تھا، پر اتنے رئیس گھرانے کی ہوگی کسی کو امید نہیں تھی، کیونکہ 4 گاڑیوں میں گارڈز تھے اور حویلی والوں کے لیے اس کے باپ کی طرف سے کئی فروٹس کے ٹوکرے اور ہر قسم کا ڈرائی فروٹ بھیجا تھا۔ رئیس صاحب نے یہ ان کا خاندانی انداز جہارا نے حیرت سے دیکھا تھا۔ اسی وقت ملازمہ نے بلایا مشال کو۔ جہارا بولی، بیٹا تم جا رہی ہو کیا؟ خیریت؟ ان کا انداز سوالیہ تھا۔ جی اماں، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، میرا جانا ضروری ہے۔ مشال ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے وجی کا بھرم رکھ گئی۔ جہارا اس کو دیکھتی رہ گئی۔ ابھی پرسوں ہی تو کتنا وجدان اس پر غصہ ہوا تھا، 2 دن سے وہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ حویلی میں اتنے زیادہ کون سے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی خبر نہ رہے کسی کو۔ جب 2 وقت وہ کھانے پر نہ آئی، جہارا خود اسے لے کر آئی ڈائننگ پر۔ ہمیشہ کی طرح وہ بڑوں کا احترام کرنے والی وجدان سے ساری ناراضگی بھلائے ڈائننگ پر آئی تو پتہ چلا آج دن میں وجدان پری کو لے کر شہر چلا گیا ہے۔ وجدان تو تھا نہیں، اسی لیے وہ جہارا سے اجازت لے کر اپنا چھوٹا سا بیگ لے کر حویلی سے نکل آئی تھی۔ دادی دیکھیں، آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور میں نے اپنا۔ دیکھ لیں، اس بچے کے آنے سے پہلے اسے نکال دیا اس حویلی سے۔ اب تو آپ خوش ہیں؟ پری سارا بیگم کے روبرو بیٹھی بول رہی تھی۔ شاباش میری بچی، مجھے تو ناممکن لگتا تھا، وہ تم نے ممکن کر دکھایا، شاباش۔ سارا بیگم نے اس کا کاندھا تھپ تھپایا۔ میں جانتی تھی مشال آپی کو کس طرح ٹارگٹ کرنا ہے۔ پری بے نیازی سے بولی۔ ان دنوں اس پر بے پناہ روپ آیا تھا، وہ بے انتہا خوش تھی۔ دور سے وجدان جتنا مشکل لگا تھا، اتنا مشکل اس کے حق میں ثابت نہ ہوا تھا۔ پری نے اپنی اداؤں سے ہی اس کو گرویدہ کر رکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہیں وہ واپس آ گئی تو، سارا بیگم نے پرسوچ انداز میں کہا، جس پر پری بولی، دادی جان اب آپ کی پوتی اسے آنے نہیں دے گی، پر اگر آ گئی تو ایسا ذلیل ہو کر نکلے گی کہ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے گی۔ پری وجدان کے بچے کی ماں بن کر اوور کانفیڈنٹ ہو چکی تھی۔ وجدان چند دن سمجھتا رہا وہ واقعی باپ کی بیماری کی وجہ سے گئی ہے۔ جب 15 دن اس نے رابطہ نہ کیا، اوپر سے جہارا بیگم اور حیدر شاہ نے کئی بار بہو کا پوچھا، تو وجدان کا ماتھا ٹھٹکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی مشال ایسا بھی کر سکتی ہے اس کے ساتھ۔ وجدان سمجھتا ہے وہ اسے منائے گی اور وہ مان جائے گا، پھر اس سے دل کی ڈھیر ساری باتیں کرے گا، پر یہاں تو الٹا ہوا۔ وہ خود ناراض ہو کر چلی گئی۔ اب کچھ دن سے تو اسے اپنا دل ویران سا لگ رہا تھا۔ کیا ہوا وجی سائیں آپ کو؟ پلیز مشال آپی کو لے آئیں، آپ نہیں رہ پائیں گے ان کے بغیر۔ پری اس کے سینے پر سر رکھے فکر مندی سے بولی تھی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا بولا، پری مشال ایسی تو نہیں تھی۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ پری اس کے سینے پر انگلی چلاتے بولی، کیا فرق پڑتا ہے، وہ آپ کو بتائے بغیر گئی ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ آپ نہیں رہ سکتے ان کے بغیر، تو اس لیے آپ لے کے آئیں ان کو۔ میں آپ کو یوں اداس نہیں دیکھ سکتی، پلیز لے آئیں ان کو۔ پری نے معصومیت سے التجا بھرے لہجے میں کہہ کر ایسا تیر اس شخص کے دل میں پیوست کیا جو سیدھا اس کی مرد کی انا پر کاری ضرب کی طرح لگا تھا۔ اس مرد کی انا بلبلا اٹھی۔ اب کہ وہ تند لہجے میں بولا، اس کی مرضی، آئے نہ آئے، پر میں کبھی نہیں جاؤں گا اسے لینے۔ گئی اپنی مرضی سے ہے تو آئے گی بھی اپنی مرضی سے۔ وہ غصے بھرے لہجے میں بولا تھا، ریلیکس وجی سائیں،
پری نے ان کی گردن میں بازو حمائل کر کے اس کے ہونٹوں پر جھکتی اپنے طریقے سے اپنے شوہر کا سٹریس دور کرنے لگی۔ وجدان کا دھیان اچھی طرح وہ مشال سے ہٹا چکی تھی۔ وہ اپنی اداؤں سے ایک مرد کو بہلا چکی تھی۔ مشال کے پاس وفائیں تھیں، پر پری کے پاس چالاکیاں، مکاریاں، سازشیں اور ادائیں تھیں۔ اصل کھرا سونا کون تھی یہ تو وقت بتانے والا تھا۔ آج وجدان بزنس میٹنگ میں بیٹھا تھا جب رئیس فراز درانی کے ساتھ مشال کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وائٹ سلک کی شرٹ پر پینٹ پہن کر اس پر ریڈ کوٹ اس کی پرسنالٹی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ گلے میں مفلر اسٹائل میں اسکارف پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے مشال وجدان کا دل دھڑکا رہی تھی۔ سب کھڑے ہو چکے تھے۔ رئیس درانی اور مشال کے بیٹھنے کے بعد سب بیٹھ گئے اور رئیس صاحب نے کہا، آج سے میرا سارا بزنس میری بیٹی مشال درانی دیکھے گی، اور آج کا پروجیکٹ جس کمپنی کو مل رہا ہے وہ مشال بتائیں گی۔ سب کو سلام کر کے پھر مشال نے اناؤنس کیا، یہ پروجیکٹ ہماری کمپنی یزدانیز اینڈ سنس کو دے رہے ہیں۔ تھینک یو آل۔ مشال اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جن کے پیچھے رئیس درانی نکل گئے تھے۔ وجدان ہکا بکا ہو کر دیکھ رہا تھا کہ مشال اور اسے یوں اگنور کر کے جائے گی۔ ایسا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مشال کا یہ انداز سخت ناگوار گزرا تھا وجدان پر۔ یقین نہیں آ رہا تھا یہ اس کی مشال ہے جو کہا کرتی تھی کہ اس کے بغیر سانس بھی نہیں آتا، یہ دعویٰ کرتی تھی، اور آج اتنی اجنبی ہو گئی تھی کہ اسے دیکھ کر بھی اندیکھا کر گئی تھی۔ صرف ایک چھوٹی سی لڑائی اتنی خاص ہو گئی کہ اپنے بچی سے وہ اتنا ناراض ہو گئی۔ کیا محبت میں لڑائیاں نہیں ہوتی؟ وجدان تو حیران تھا اس کی اس بے اعتنائی پر۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا، ہمایوں یزدانی نے اسے دروازے پر روکے تھینکس کر رہا تھا، جسے مسکرا کر وہ ویلکم کہتی آگے بڑھ گئی۔ مشال کا تو ہر ایک انداز اسے شوق پہنچا رہا تھا۔ ڈھیر سارے گارڈز اسے گھیرے ہوئے تھے۔ اس کی گاڑی کے پیچھے کئی لمبی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ جب وہ ایک لڑکی سے بولی، تم دوسری گاڑی میں جاؤ، بابا سے کہنا لنچ پر میں ان کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اوکے میم۔ مشال اندر بیٹھ چکی تھی۔ وہ لڑکی باادب انداز میں کھڑی رہی اور گارڈ نے دروازہ بند کیا۔ لمحوں میں ساری گاڑیاں آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وجدان کے لیے بہت بڑا شوق تھا۔ وہ رئیس درانی کی بیٹی ہے، جبکہ وہ اکثر اپنے باپ کا نام فراز احمد بتاتی تھی۔ کبھی کاسٹ پر اتنا زور نہ دیتی تھی۔ ایک دفعہ شاید وجدان نے اس سے آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران پوچھی تھی کاسٹ۔ اس نے درانی بتائی تو تھی، پر یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کا باپ اس ملک کا ٹاپ 10 بزنس ٹائکون میں سے ایک ہے۔ جب وجدان نے فائنل ایئر میں پرپوز کیا، تب مشال نے اسے صاف بتا دیا کہ وہ اپنے ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، کیونکہ وہ ایک بروکن فیملی کا حصہ ہے۔ اس کی ماں امریکہ کے ایک بڑے آدمی کی وائف بن چکی ہیں، اور اس کا باپ پاکستان میں دوسری عورت کے ساتھ زندگی شروع کر چکا ہے۔ اسی لیے وہ صرف اپنے باپ سے فون اور اکاؤنٹس تک کنیکٹڈ ہے۔ ماں اور باپ اس سے کبھی کبھی لندن آ کر ملتے ہیں، پر وہ کم ہی ان کے پاس جاتی ہے۔ اگر ایک بروکن فیملی کے چائلڈ کی طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ مجھے میرے حال پر رہنے دو۔ وجدان کو کیا کمی تھی جو اسے زبردستی اس کے پیرنٹس کے ساتھ جوڑتا؟ وہ جس حال میں اس کی ہو سکتی تھی ویسے ہی اپنا لیا اس نے مشال کو۔ صرف ایک بات واضح کی کہ اسے شادی کے بعد حویلی میں اس کی فیملی کے ساتھ رہنا ہوگا، جسے مشال نے خوشی سے ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ اور کیوں نہ اس کی فیملی کو ایکسیپٹ کرتی، وہ تو خود فیملی کے لیے ترسی ہوئی لڑکی تھی۔ فائنل ایگزامز کے بعد پھر جب مشال نے کہا وہ سادگی سے نکاح کرے گی، لندن میں کوئی ایونٹ وغیرہ نہیں، وہ قطعی نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان میں اس کا باپ اس کی دھوم دھام سے شادی کروائے، اور نہ ہی کچھ وہ ان سے لینا چاہتی تھی، اور نہ ہی وہ اپنی ماں کے پاس امریکہ میں شادی کرے گی۔ وہ یہاں لندن آ کر سادگی سے میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیں گے۔ وجدان حیران رہ گیا اس کی عجیب و غریب بات پر وہ دور مشال سے اس کی جنونی محبت کا تھا، اسی لیے اس کی ہر جائز اور ناجائز بات مان رہا تھا۔ اس طرح شادی کرنے کی وجہ جب اس نے پوچھی تب مشال نے نہیں بتائی، پر بعد میں شادی کے کچھ عرصے بعد وہ کھل کے بولی وجدان کے آگے کہ کیا وجہ تھی یہ سب کرنے کی۔ اصل وجہ جان کر وجدان کو بھی دکھ ہوا۔ مشال نے کہا، میرے ماں باپ نے ایک دفعہ میرا نہیں سوچا، ان کی ڈائیورس کا مجھ پر کیا اثر ہوگا، تو انہوں نے اپنا سوچا اور میرا بچپن برباد کر دیا اور علیحدہ ہو گئے۔ جب وہ میری خوشیوں اور غموں سے بے پرواہ ہو گئے تو میں کیوں ان کو یہ خوشی دوں کہ انہوں نے بڑی دھوم دھام سے میری شادی کی اور ڈھیر سارا جہیز دے کر رخصت کیا، یہی کر کے وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے اپنا فرض پورا کر لیا اور میری محرومیوں کا ازالہ بھی کر دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے دل کے ٹکڑے کر دیے ہیں ان دونوں نے۔
اسی لیے اس خوشی سے میں نے دونوں کو محروم کر دیا ہے، تاکہ تاعمر یہ بات ان کو بے سکون رکھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے معیار کی نہ کی، اتنی دولت ہونے کے باوجود۔ اس رات وہ ڈھیر سارا روئی تھی، وجدان کے سینے پر سر رکھے، اور آخری لفظ اس کے یہ تھے: وجدان، تم نے مجھے مکمل کیا، مجھے میرے سارے رشتے دیے، ہر خوشی دی، میری محرومیاں دور کی، تھینک یو جان۔ وجدان نے اسے ڈھیر سارا پیار دے کر ہمیشہ اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلایا تھا۔ اس رات مشال سکون سے سوئی تھی وجدان کی باہوں میں، اپنے سارے غم سونپ کر۔ دوسری طرف رئیس فراز احمد درانی نے مشال کو اس طرح سے لندن میں شادی سے منع کیا، ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ اگر وہ پاکستان میں گرینڈ شادی نہیں کرنا چاہتے تو وہ لندن میں گرینڈ شادی ارینج کر سکتے ہیں، وہ جس ملک میں کہے وہ وہاں ارینج کریں گے، سب کچھ پر اس طرح 4 لوگوں میں بیٹھ کر اپنی اکلوتی بیٹی کا نکاح کر کے قطعی رخصت نہیں کریں گے۔ پر مشال کی ضد دیکھتے ہوئے انہوں نے آخر ہار مان لی، پر ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ وہ اسے ڈھیر سارے جہیز کے ساتھ ساتھ اپنے داماد کو مہنگے تحائف دینا چاہتے ہیں، ایک قیمتی گھڑی، گاڑی اور اپنی فیکٹری گفٹ کرنا چاہتے ہیں، جس پر مشال نے سختی سے منع کر دیا کہ وہ ایک بوٹی کوڑی نہ خود لے گی اور نہ اپنے شوہر کو لینے دے گی، جس پر رئیس صاحب غصے سے بولے اگر اتنی منمانی کرنی ہے تو پھر میں شامل نہیں ہوں گا اس سب میں، جس پر مشال نے سکون سے کہا جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ رئیس صاحب کو اتنا برا لگا کہ انہوں نے شرکت سے انکار کر دیا اور مشال نے ان کو فورس تک نہ کیا، جبکہ دوسری طرف اس کی ماں نے اس وقت اس کی ہر بات مان کر اپنی بیٹی کو دعاؤں میں وجدان کے ساتھ رخصت کیا۔ یہی وجہ تھی کہ وجدان کی کبھی ملاقات ہی نہ ہو سکی رئیس فراز احمد درانی سے، پر مشال کی شادی کے 2 سالوں بعد انہوں نے بات چیت کا سلسلہ خود شروع کیا، اور نہ مشال نے ان سے پرانی باتوں کا ذکر کیا نہ فراز صاحب نے۔ یوں فون پر ان کا تعلق بحال ہو گیا تھا۔ 1-2 بار انہوں نے کہا کہ وہ ان کے پاس آئے کچھ دنوں کے لیے، پر مشال نے مصروفیت کا بہانہ کر کے ان کو ہر بار ٹال دیتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی تو وہ بھی مطمئن تھے اس کی طرف سے۔ پھر ایک دن روتے ہوئے مشال نے اپنے بانجھ پن کا بتا کر ڈھیر سارا روئی تھی، تب انہوں نے اسے ڈھیر ساری تسلی دی تھی۔ اب وہ اکثر اسے کہتے کہ کچھ وقت کے لیے آ جاؤ میرے پاس، پر وہ ٹال دیتی تھی۔ اگر وہ کہتے میں آ جاؤں تمہارے پاس تو سہولت سے کہہ دیتی بابا آپ کو گاؤں کا سفر سوٹ نہیں کرے گا، میں آ جاؤں گی آپ کے پاس جب دل چاہا۔ وہ ہمیشہ ان سے دور رہنا پسند کرتی تھی، اس لیے وہ بھی اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتے تھے۔ پھر کچھ وقت کے بعد اس نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا چکی ہے تو وہ دنگ رہ گئے۔ ان دنوں وہ سنگاپور تھے اپنے بزنس کے سلسلے میں۔ ان کو بے پناہ دکھ ہوا اس کے فیصلے پر کیا کرتے، اس نے مشورہ کبھی لیا ہی نہیں، ہمیشہ اپنی کر کے فارمیلٹن بتا دیا کرتی تھی۔ جب مشال نے ان سے پوچھا میں نے ٹھیک کیا نا بابا، تب وہ بولے یہ تو تمہیں بعد میں پتہ چلے گا میری جان، تمہارا فیصلہ صحیح تھا یا غلط، اس لیے قبل از وقت میں کیا کہوں۔ وجدان اس سے ملنے درانی پیلس آیا تھا، وہ شوق تھا مشال اس قدر امیر گھر سے تعلق رکھتی ہوگی، یقین کرنا مشکل تھا۔ جس قدر سادہ طبیعت کی وہ مالک تھی، کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اتنی امیر بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ دیر بعد مشال ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور سلام میں پہل کی۔ وجدان دیکھتا رہ گیا کس قدر وہ نکھر چکی تھی۔ سلام کا جواب دے کر وجدان نے اس کا حال احوال پوچھا تو مشال نے کہا الحمدللہ، تم کیسے ہو؟ ٹھیک نہیں ہوں، تم کو یاد کرتا ہوں۔ وہ ہلکا سا طنزیہ مسکرائی اور بولی جانتی ہوں تم نے کتنا یاد کیا، اینی ویز اچھا ہوا تم آ گئے، ورنہ مجھے تو آنا ہی تھا۔ اس کی بات سن کر وہ خوشی میں جلدی سے بولا سچ مشال، جلدی ہی ہمارا بیبی آنے والا ہے، میں نے اور پری نے تو سوچ لیا تھا یہ بچہ تمہاری گود میں دیں گے سب سے پہلے۔ پھر اس کی بات کاٹ کر بولی ویٹ 1 منٹ، تم بہت آگے کا سوچ رہے ہو، پہلے میری بات تو سن لو مسٹر وجدان، تم مجھے طلاق دینا پسند کرو گے یا میں تم سے خلا لوں؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم مشال، اتنی سی بات پر تم علیحدگی کی بات کر رہی ہو؟ بھول گئی تم ہمارا پیار، تم نے خود ہی تو یہ شادی کروائی تھی، اور اب تم خود مجھ سے جدا ہو رہی ہو۔ تم جانتی ہو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا مشال، تم تو میری ہو، میری روشنی ہو، تم میری مشال ہو۔ وہ تڑپ کر بولتا، اس کا ہاتھ تھام گیا، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل آ چکا تھا۔ پلیز وجدان اٹھو اور صوفے پر بیٹھو۔ اس کا ہاتھ تھام کر صوفے پر بٹھاتی ہوئی بولی ریلیکس وجدان، مجھے نہیں پتا میری بات کو تم کس طرح لوگے یا سمجھو گے، بس اتنا سمجھ لو کہ اگر میں نے تمہاری شادی خود کروا کر خود غلطی کی ہے
تو اس کی سزا سمجھ کر مجھے طلاق دو، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے کچھ اچھا کیا ہے تو اس کی جزا سمجھ کر مجھے طلاق دے دو۔ پر ایک بات یاد رکھنا، جو بھی کر رہی ہوں تمہاری بہتری کے لیے ہی کر رہی ہوں، تمہیں اس آنے والی مشکلات سے بچانے کے لیے کر رہی ہوں جو آگے جا کر تم کرو گے اور کرنے کے بعد عمر بھر پچھتاؤ گے۔ اس سے بہتر ہے کہ میں اس رشتے کو ایک خوبصورت موڑ پر چھوڑنا چاہتی ہوں۔ پلیز وجدان، اگر کبھی کسی لمحے میں تم نے مجھ سے محبت کی ہے تو اسے میرا بھرم سمجھ کر ہی اس رشتے کو یہیں پر ختم کر دو۔ تم اور پری آپس میں خوش رہو۔ وجدان شوق ہو کر اسے سن رہا تھا۔ وہ سزا میں بھی طلاق مانگ رہی تھی اور جزا میں بھی۔ پر کیوں؟ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں نہیں رہ پاؤں گا مشال، پلیز میری جان، میرے ساتھ ایسا نہ کرو۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو مشال، اگر مجھ سے جانے انجانے میں غلطی ہوئی ہو، پر علیحدہ ہو کر میرے لیے یہ سزا تجویز نہ کرو۔ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، پلیز مشال۔ اس کی گڑ گڑاہٹ پر وہ بھی تڑپ اٹھی تھی، پر وہ دل کو مضبوط کرتی بولی، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا وجدان، سب کو مرنے والوں پر صبر آ ہی جاتا ہے۔ تم سمجھتے ہمارے رشتے کی بھی موت کا وقت آ گیا ہے تو صبر خود بخود ہی آ جائے گا۔ تمہارے اور پری کے لیے خوبصورت زندگی آگے انتظار کر رہی ہے، میری وجہ سے اسے خراب مت کرو۔ شاید تم لوگوں کا ملنا اسی طرح لکھا تھا۔ پلیز مشال، مجھے کچھ وقت دو، تم حکم کرو، میں پری کو چھوڑ دوں گا۔ آخری الفاظ وجدان جذبات میں آ کر قطعیت سے بولا تھا۔ پلیز وجدان، مجھے گنہگار مت کرو، تم جانتے ہو مجھے، میں کبھی نہیں کہوں گی پری کو چھوڑنے کا، پھر کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ ایک دفعہ دل سے سوچنا، یہ تمہاری مردانہ انا ہے جو تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتی، ورنہ چھوڑ تو تم مجھے اسی دن چکے تھے جب تم نے مجھ سے پلٹ کر نہ میرے باپ کی طبیعت پوچھی اور نہ میری جانے کی وجہ پوچھی۔ پچھلے 2 مہینوں میں آج تم کیوں لوٹے ہو میں یہ وجہ نہیں جاننا چاہتی، اور نہ مجھے اس بات میں دلچسپی رہی ہے۔ بس اتنا جانتی ہوں کہ کبھی کبھی جو ہمیں دکھتا ہے نا ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جو نہیں دکھتا حقیقت وہی ہوتی ہے۔ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا ہے، تم بھی سمجھ جاؤ کہ جلدی کہ یہ فیصلہ تمہارے لیے، میرے لیے اور پری کے لیے بہترین فیصلہ ہے۔ اگر آج نہیں سمجھ آ رہا تو آنے والا وقت تمہیں سمجھائے گا۔ میں اپنا فیصلہ کر چکی ہوں، آگے تمہاری مرضی۔ اللہ حافظ۔ اتنا کہہ کر وہ کمرہ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اسی وقت رئیس فراز احمد درانی آئے، جن سے وجدان نے ادب سے ہاتھ ملایا اور حال احوال پوچھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد جیسے ہی وجدان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، اس سے پہلے ہی رئیس صاحب بولے، جب بیوی طلاق مانگے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں چھوڑ کر پہلے ہی جا چکی ہے، اب تو صرف فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے۔ اور کیا کہوں، آگے بیٹا تم خود سمجھدار ہو۔ رئیس صاحب کے الفاظ وجدان کے دل پر گھونسے کی طرح لگے اور وہ تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ پھر وجدان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مشال نہ ہٹی اپنی بات سے، معافی مانگ لی، منتیں کر لیں، پر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ جانتے ہو میں تمہیں خلا کا نوٹس نہیں بھجواؤں گی، کیونکہ اس طرح تو تمہاری مردانہ انا کو شدید ٹھیس پہنچے گی، اور میں تمہارے دل کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی، اسی لیے میں نے طلاق کے پیپرز تمہاری طرف خود بھیجوائے ہیں۔ وجدان شاہ، ان پر سائن کر کے مجھے آزاد کر دو اس رشتے سے۔ وہ اس کے ٹھوس لہجے کو سنتا رہا اور دنگ رہ گیا۔ وہ اس کی طرف کی کارروائی کر چکی تھی، ان کاغذات میں صاف لکھا تھا وہ 50 کروڑ کا حق مہر معاف کر چکی ہے۔ وہ حیران ہوا پڑھ کر۔ یہ کیا مشال، تمہارے لیے ایک اور آسانی وجدان شاہ، مشال نرمی سے بولی۔ جن سے شدید محبت ہونا، ان کی محبت کا تو بھرم رکھنا ہی پڑتا ہے وجدان شاہ۔ وہ اس کے کوٹ سے اندیکھی دھول صاف کرتی بولی، پلیز سائن اٹ۔ وہ سمجھ چکا تھا کچھ نہیں بچا اس رشتے میں۔ واقعی وہ آگے نکل چکی تھی اور وہ پیچھے رہ گیا تھا۔ شکستہ قدموں سے وہ زمین پر بیٹھ گیا، وہ جو کبھی زمین پر نہیں بیٹھا تھا۔ مشال کے سامنے وہ زمین پر بیٹھا، ٹیبل پر کاغذات رکھتا ہوا سائن کر گیا۔ پھر 3 سائن اس نے کیے اور رشتہ ختم۔ اسی وقت مشال بھی جھکی زمین پر بیٹھ گئی اور 3 سائن کر دیے اور رشتہ ختم۔
ایک آنسو ٹوٹ کر مشال کی آنکھ سے اس کاغذ پر گرا اور جذب ہو گیا۔ وجدان نے کہا، دیکھنا تم پچھتاؤ گی مشال، مجھے میرے عشق سے جدا کر کے تم بھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ وہ اپنے نکلنے والے آنسوؤں کو اپنے اندر جذب کرتی ضبط سے بولی، میری دعا ہے تم کبھی کہیں بھی کسی موڑ پر نہ پچھتاؤ۔ اس سے زیادہ حوصلہ نہ تھا مشال کا اپنا ضبط آزمانے کا، اور پھر وہ چلی گئی وہاں سے۔ وہ صرف ہکا بکا ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ تو اسے بد دعا دے رہا تھا اور وہ اس کے لیے پھر بھی دعا گو تھی۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ آج وجدان کو لگا کہ وہ کبھی اسے سمجھ ہی نہیں پایا۔ کچھ تو تھا جو اسے سمجھنے کی ضرورت تھی۔ عدت کے دن اس نے اپنے پیلس تک محدود ہو کر گزارے۔ کچھ دن پہلے ہی وجدان کی اولاد پیدا ہوئی تھی جس نے اس کی پہلی پک اسے بھیجی تھی۔ اس نے کانگریچولیشن کا میسج کیا تھا۔ مشال نے، وہ حیران رہتا اس کے ہر انداز پر۔ آج وہ تیار ہو کر اپنے گھر سے نکلی تھی قریبی پارک واک کے لیے، تاکہ یکسوئی کے شکار والی اپنی روٹین کو کچھ چینج کرے، ورنہ اس کے اپنے پیلس میں واکنگ ٹریک بھی تھا اور بہت خوبصورت گارڈن اور سوئمنگ پول بھی۔ وہ جیسے باہر نکلی، گارڈ اس کے پیچھے آنے لگے تو اس نے ان کو منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ کچھ ٹائم مجھے اکیلا رہنے دو۔ گارڈ اس کے آرڈر پر رک گئے، پر سیکیورٹی گارڈ خاموشی سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، کیونکہ رئیس صاحب بہت اسٹرکٹ تھے اپنی بیٹی کو لے کر۔ وہ اپنے خیال میں جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا ایک 3-4 سالہ بچہ روڈ پر آ گیا تھا، اور اس بچے کو کوئی گارڈ نہ کچل دے، کوئی گاڑی نہ کچل دے۔ یہ خوف آتے ہی وہ بے ساختہ دوڑی اسے بچانے کو۔ گارڈ گھبرا گیا، اپنی میم کا یوں روڈ پر اتر جانا۔ وہ کوئی معمولی سڑک نہ تھی، کافی ٹریفک والی تھی۔ بچہ دوسری طرف تھا، اسی لیے مشال کو اترنا پڑا سڑک پر، اور چیخ کر بولی، نو نو بیبی۔ بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے وہ اپنی جان کا رسک لے کر اس بچے کو محفوظ کر گئی، اور وہ اسے جس طرح چوم کر اس کے ٹھیک ہونے کی تسلی کر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اس بچے سے اس کا کوئی قریبی تعلق ہے۔ اس کا گارڈ اس کے پاس پہنچا، بولا، شکر آپ کو کچھ نہیں ہوا، ورنہ سر مجھے گولی مار دیتے۔ تم میری پرواہ چھوڑو، پہلے معلوم کرو یہ بچہ کس کا ہے۔ وہ فکر مندی سے بولی تھی، اس سے پہلے وہ اور کچھ کہتی۔ ہمایوں یزدانی کو دیکھ کر وہ چونکی، جس بچے کی طرف جھکا۔ مشال سائیڈ ہو گئی، اسے خود سے لپٹائے بولا، سنی آر یو اوکے سن؟ یس ڈیڈ، وہ بچہ بولا۔ مشال پلٹ گئی کیونکہ بچے کا باپ آ چکا تھا۔ جب تک ہمایوں پلٹتا، تھینکس کہنے کے لیے وہ جا چکی تھی۔ اگلے دن ہمایوں یزدانی شام میں مشال پیلس آیا تھا۔ اس وقت رئیس صاحب اور مشال گارڈن میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جب ملازمہ نے ہمایوں یزدانی اور ان کے بیٹے کا بتایا تو بے ساختہ مشال نے کہا، ان کو یہیں بلا لو۔ رئیس صاحب بولے، ڈرائنگ روم میں ملنا بہتر نہیں؟ نو ڈیڈ، اٹس اوکے، ناٹ اے فارمل میٹنگ۔ جیسے ہی ہمایوں اور سنی گارڈن میں داخل ہوئے، وہ دوڑتا ہوا مشال کے گلے لگ گیا۔ اس کا معصومانہ انداز اس کے اندر کے سب سوئی جذبات جگا گیا۔ رئیس صاحب کے روبرو بیٹھے ہمایوں نے تھینکس کہا مشال سے، جس پر وہ مسکرا کر بولی، اٹس اوکے آنٹی، میں آپ کے لیے اپنی فیوریٹ چاکلیٹس لایا ہوں۔ سنی اسے کھول کر کھلانے لگا اور وہ اس کے ہاتھ سے کھاتی ہمایوں کو شوق کر گئی۔ اتنی امیر لڑکی اور اتنا سادگی بھرا انداز، ہمایوں نے دل میں سوچا، پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ سنی کا اس کے پاس آنا اور مشال کا اس کے لیے بے صبرا پن رئیس دورانی کی آنکھوں سے چھپا نہ رہ سکا۔ سنی نے غائبانہ تعارف اپنی بہن نور کا بھی اس سے کروا رکھا تھا۔ سنی اور اس کی دوستی کے رشتے کو پروان چڑھے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ وہ صبح کو بزنس سنبھالتی اور شام میں سنی کے ساتھ اس کا وقت گزرنے لگا۔ رات کے ڈنر کے وقت وہ کچھ کہنے کے لیے ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہی تھی تو رئیس صاحب نے کہا، مشال، جو کہنا ایزی ہو کے کہو، تم میری بیٹی ہی نہیں دوست بھی ہو۔ وہ مسکرائی اور ایک لمبی سانس خارج کرتی بولی، تھینکس بابا۔ دیکھیں، سنی کی موجودگی سے پہلے اس چہک اٹھا ہے، پلیز اس گھر کو مکمل کر لیں، آپ شادی کر لیں۔ سوری میری جان، اب یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے، کیونکہ میری بیٹی میرے ساتھ ہے۔ میں شادی کر کے تمہارے لیے اور مشکلیں نہیں بڑھاؤں گا۔ وہ ان کی دلیلیں سنتی رہ گئی۔ اگلے دن آج بھی وہ مخصوص وقت پر ٹہلتے ہوئے سنی کا ویٹ کر رہی تھی۔ رئیس صاحب زیر لب مسکرا کر بولے، سکون سے بیٹھ جاؤ مشال، آ جائے گا سنی۔ کب آئے گا سنی؟ آئی ایم ڈسپریٹلی ویٹنگ فار ہم۔ ابھی کچھ دیر اور گزری کہ ہمایوں آ گیا۔ اب ہمایوں کو گارڈز گیٹ پر روکا نہیں کرتے تھے۔
بلکہ ڈائریکٹ دروازہ کھول دیا جاتا اس کے لیے اور سنی کے لیے۔ ہمایوں کو دیکھ کر حیران ہوئی، اس کے پیچھے سنی کو نہ پا کر فکر مند ہونے لگی مشال۔ وہ تڑپ کر سنی کی خیریت پوچھنے لگی۔ ہمایوں سے جس پر اس نے بتایا کہ اسے فیور ہے اس لیے نہیں آیا، پر اسے فکر تھی اس کی دوست آنٹی ویٹ کر رہی ہیں، اس لیے ہمایوں اسپیشلی بتانے آیا ہے۔ مشال نے کہا مجھے چلنا ہے سنی کے لیے، اور ہمایوں کے ساتھ چل پڑی۔ رئیس درانی نے شدت سے محسوس کیا اس کا جانا۔ ہمایوں ایک بزنس مین تھا جس کی بیوی دوسرے بچے کی پیدائش کے وقت مر چکی تھی۔ نور اب 6 مہینے کی ہو چکی تھی، جس کی پرورش ایک بہت بڑی آزمائش تھی ہمایوں کے لیے۔ دوسری طرف سمیر، جسے سب پیار سے سنی کہتے ہیں، وہ بھی اداس رہنے لگا تھا ماں کے جانے کے بعد۔ اب مشال نے سنی کی اداسی کافی حد تک دور کر دی تھی۔ آج وہ شدت سے یاد آ رہی تھی، اسی لیے وہ لاک کمرہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ اس کمرے میں شفٹ ہونے کے لیے پری نے بہت ضد کی وجدان سے، پر وجدان نے اس کی ایک بھی نہ چلنے دی، کیونکہ اس کمرے کو جس طرح آخری دفعہ مشال چھوڑ کے گئی تھی اس نے ویسا ہی اسے رہنے دیا، کیونکہ وہ مشال کی خوشبو اس کمرے میں ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج وہ اسٹڈی میں آیا جو کمرے سے منسلک چھوٹا سا روم تھا۔ وہاں کی ہر چیز کو چھو کر دیکھتا مشال کو شدت سے یاد کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ڈائری پر پڑی اور بے ساختہ اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ پہلے صفحے پر لکھا ایک جملہ اسے زمین سے پاتال میں گرا گیا۔ مجھے بنانے والا دیکھ رہا ہے، مجھے اور میرے وجود کو بڑی محنت سے مٹایا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے وجدان آگے بڑھتا گیا اسے لگا اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نہیں رہی۔ مشال کا درد ایک لفظ میں بیان تھا، پر آخری صفحے پر جو لکھا تھا وہ ایک قیامت ہی تو تھی جو پری نے ان کے رشتے پر گزاری تھی۔ لکھا کچھ یوں تھا، آج وجدان سے ناراض ہوئے مجھے 1 دن ہو گیا۔ میں شدت سے اس کے منانے کا انتظار کر رہی ہوں۔ مجھے پورا یقین تھا وہ مجھ سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا۔ اسے امید ہے کہ میں مناؤں گی۔ مجھے یقین ہے وہ میرے پاس آئے گا منانے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب یہ فیصلہ کر کے میں اٹھنے لگی تھی کہ میں خود منا لوں گی وجدان کو۔ کیا فرق پڑتا ہے، محبت میں تھوڑی حساب ہوتا ہے کون منا رہا ہے، کس کی غلطی ہے۔ محبت یہ کچھ بھی نہیں دیکھتی، اور میری محبت شاید زیادہ طاقتور ہے وجدان کے لیے۔ میں اسے منا لوں گی۔ اب پوری کوشش کروں گی کہ پری سے دور رہوں، کیونکہ مجھے شک ہے کہ یہ سب کرنے میں پری کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ باقی اللہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میں بھی یہ فیصلہ کر کے مطمئن ہوئی تھی کہ تھوڑی دیر میں پری نے آ کر میرے شک کو یقین میں بدل دیا کہ وہی یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اور جب اس نے مجھ سے کہا کہ چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ اگر مجھے اس بچے کی قربانی دینی پڑی تو میں گھر سے نکالنے کے لیے تو میں یہ بھی کر گزروں گی۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی پری، میں نے شدت سے کہا، جبکہ پری نے مجھ سے زیادہ تلخ لہجے میں کہا، میں ایسا ہی کروں گی، ایسا ذلیل کر کے نکلواؤں گی، وجدان تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا تمہارے منہ پر۔ میں اسے اگنور کر کے بولی، اپنے بچے کو مارو گی میرے لیے؟ ہاں، اپنی خوشی پانے کے لیے کوئی نہ کوئی قربانی تو ہر کسی کو دینی پڑتی ہے، اور میں اپنے بچے کی قربانی دوں گی۔ گیٹ آؤٹ پری، تم واقعی ناگن صفت عورت ہو جو اپنا بچہ مار دو گی میری ضد میں۔ نکلو یہاں سے۔ پر وہ بکتی رہی کہ جانا تم کو پڑے گا یہاں سے، اور وہ چلی گئی میرے کمرے سے۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اور نہیں رہوں گی یہاں پر، کیونکہ جن سے محبت ہو ان سے جڑے لوگوں سے بھی محبت کرنی پڑتی ہے، اور وجدان کی اولاد سے مجھ سے زیادہ کون محبت کر سکتا ہے؟ میری وجہ سے کسی کی اولاد مر جائے، کیا میرا رشتہ قائم رہنے کے لیے ایک بچے کی قربانی دینا ضروری ہے؟ یہ عورت تو اپنی حد سے نکل چکی ہے، اور اس وقت میں نے کچھ بھی کہا کوئی میرا یقین نہیں کرے گا، اور کیا پتہ وجدان یقین کر بھی لے تو ضد میں آ کر پری اس بچے کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ ہم کر ہی کیا پائیں گے، تو بہتر ہے میں ہی چلی جاؤں۔ اور اس رات ساری رات اپنے رشتے کو سوچ کر روتی رہی تھی۔ اور اگر قربانی دینی ہے تو بچے کی کیوں، میں اپنی نہ دے دوں؟ تو وجدان، میں نے تم سے ہاتھ اٹھا لیا، تمہیں تمہارا بچہ اور بیوی مبارک۔ میرا کیا ہے، رہ لوں گی تمہارے بغیر بھی۔ اپنی محبت کے لیے ایک بچے کی جان میں نہیں جانے دوں گی۔ پری کی آنکھوں میں جنون ہے تمہیں پانے کا، تو اچھا ہے نا میں دستبرداری قبول کر لوں اور تمہارے لیے سکون کا سامان کروں۔ وجدان شدت سے رو پڑا اور احساس ہوا پری کو اس مقام تک لانے میں اس کا ہاتھ تھا۔
اگر وہ برابری کرتا دونوں میں تو زندگی میں یہ مقام نہ آتا، پر اب کیا فائدہ؟ اس احساس کا وہ تو سب کچھ کھو چکا تھا۔ وہ چاہتا تو اب بھی پری کو اپنی زندگی سے نکال سکتا تھا، پر مشال کی قربانی کیسے رائے گاں جانے دیتا۔ پر پری نے دیکھا جس وجدان شاہ کو پانے کا اسے غرور تھا وہ مٹی میں مل گیا۔ وجدان شاہ سانس لینے کو زندہ رہا پر اس کا اندر مر گیا تھا۔ پہلے بیٹی کی پیدائش پر اس کے ہونٹ نہ مسکرا سکے۔ وہ اسے پیار کرتی، اس کے وجود کو چومتی رہتی اور وہ بے حس بنا پڑا رہتا۔ وہ تھکنے لگی تھی اس کے اس مردہ جذبات بھرے انداز سے، اس کے مردار انداز سے۔ ایسا لگتا تھا وجدان شاہ کے روپ میں ایک زندہ لاش ہو، پری کے ساتھ جیسے۔ وہ لب مسکرانے کو پھڑ پھڑاتے تھے، کبھی کبھی وہ جان لیوا مسکراہٹ نہ رہی تھی۔ وہ اکثر رو کر جہاں آرا سے کہتی، آپ ماں ہیں، آپ دعا کریں میری بچی کے لیے، آپ سمجھائیں اپنے بیٹے کو۔ جہاں آرا بس اسے دیکھتی رہتی۔ انہوں نے کبھی نہ پری سے کچھ کہا اور نہ وجدان سے۔ پری اکثر ان کو کہتی دعا کا، پر وہ چپ رہتی۔ ایک دن تنگ آ کر بولی، آپ کیوں ہمیشہ میرے لفظوں کو اگنور کرتی ہیں؟ کچھ کہتی کیوں نہیں؟ جس پر لمبی سانس ہوا کے سپرد کرتی بولی، میرے بیٹے سے اس کا اصل پیار دور کر کے ایک معصوم کو اس کی نیکی کی سزا دے کر کہتی ہو آپ دعا کیوں نہیں کرتی؟ آپ سمجھاتی کیوں نہیں؟ شرم نہیں آتی تمہیں یہ سب کرتے ہوئے؟ جب یہ سب کچھ کرتے ہوئے شرم نہ آئی تو اب کیوں ہم سے کوئی امید لگاتی ہو؟ جاؤ، مل گیا تمہیں سارا وجدان، کرو جو کرنا ہے۔ آئندہ مجھ سے نہ کہنا کچھ، مجھے نفرت ہوتی ہے تمہیں اپنی بھتیجی کہتے ہوئے۔ اور ایک بات، وجدان کو اتنا مجبور نہ کرنا جو سارے لحاظ بلائے طاق رکھ کر تمہیں گھر سے نکال دے۔ بچوں کی وجہ سے تمہیں رکھا ہوا ہے تو احسان مانو ہمارا، ورنہ کب کا نکال باہر کر دے تم جیسی مکار ناگن صرف عورت کو جو بچہ مارنے چلی تھی صرف ایک عورت کی نفرت میں۔ یاد رکھنا، سوتن وہ تمہاری نہیں تھی، تم اس کی بن کر آئی تھی۔ ظلم تمہارے اوپر نہیں، اس کے ساتھ ہوا تھا، اسی لیے اس بات کی سزا تو ہمیں بھی ملنی تھی نا۔ اسی لیے تعمر تمہاری منحوس شکل دیکھنی پڑے گی۔ اتنا کہہ کر وہ پری کو ہکا بکا چھوڑ کر کمرے سے جانے لگی، پر دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے وجدان کو دیکھ کر پری کا سانس رکا۔ پر اگلے ہی پل اپنی ساس کی بات سن کر وہ ہکا بکا ہو گئی، جو کہہ رہی تھی معاف کر دینا وجدان بیٹے، اس کی باتوں سے تنگ آ کر میں نے اس کو بتا دیا کہ ہم سب اس کی اصلیت جانتے ہیں، کیونکہ اس کا شرافت کا ڈرامہ ایک عذاب بن گیا تھا میرے لیے۔ وجدان سکون سے اپنی ماں کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا بولا، صحیح کہا آپ نے، آؤ ہم چلتے ہیں لان میں چائے پینے، اور ہاں تم اپنا منحوس وجود لے کر لان میں نہ آنا۔ آخری لفظ وجدان نے پری سے کہے تھے، اور پری کو ایسا لگا جیسے اس کے وجود پر کسی نے بلڈوزر چلا دیا ہو۔ سارا وجود راکھ ہو گیا، جیسے سب ختم ہو گیا اس کا، اب بس نام کا رشتہ تھا جسے تعمر گھسیٹنا تھا۔ کچھ وقت بعد اس وقت شہر کے 5 اسٹار ہوٹل میں دعوت میں شرکت کرنے وجدان اکیلا آیا ہوا تھا۔ اچانک وجدان کی نظریں ہوٹل کے اس گوشے پر جم گئی تھیں جہاں شہر کے معروف کاروباری شخصیت ہمایوں یزدانی اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ میں موجود گلاس لرزنے لگا تھا۔ مشال وہاں کھڑی تھی، ریشمی لباس میں ملبوس، وقار اور تمکنت کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ہمایوں یزدانی کا ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ سے اس نے ایک ننھی پری کو تھاما ہوا تھا، جبکہ ایک 7-8 سالہ لڑکا ہمایوں سے لپٹ کر کچھ فرمائش کر رہا تھا۔ ہمایوں یزدانی نے بڑے فخر سے مشال کے کاندھے کے گرد بازو پھیلایا اور وہاں موجود لوگوں سے اس کا تعارف کرواتے ہوئے بلند آواز میں بولا، یہ میری اہلیہ مشال ہیں جنہوں نے نہ صرف میرا گھر سنبھالا بلکہ میرے ان بچوں کو وہ ممتا دی جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ یہ ان کی ماں بھی ہے اور میری طاقت بھی۔ مشال کی آنکھوں میں وہ سکون تھا جو صرف تب ملتا ہے جب کوئی آپ کی روح کے زخموں کو بھر دے۔ اس نے ہمایوں کی طرف جس محبت اور شکر گزاری سے دیکھا، اس نے وجدان کے سینے میں آگ لگا دی تھی۔ وجدان کو آج سمجھ آیا کہ ہمایوں یزدانی جیسے مرد عورت کے وجود کی خوشبو سے اپنے آنگن کو مہکاتے ہیں۔ ہمایوں نے اسے بانجھ پن کے دکھ سے نکال کر ماں کے رتبے پر فائز کر دیا تھا۔ مشال کے لیے وہ بچے اب اس کے اپنے خون سے بڑھ کر تھے۔
کیونکہ ہمایوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ ماں بننے کے لیے صرف جنم دینا ضروری نہیں، پالنا اور محبت کرنا اصل معجزہ ہے۔ دوسری طرف رئیس درانی کے ساتھ جویریہ ملک تھی، جس نے 35 سال شادی نہ کی تھی اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو سنبھالنے کے لیے۔ پر 2 سال پہلے مشال نے خود اپنے بابا کی شادی کروائی تھی جویریہ ملک سے، ان کی تنہائی کا سوچ کر، کیونکہ وہ خود ہمایوں سے شادی آلریڈی کر چکی تھی۔ یوں آج رئیس درانی ایک بیٹے آلیان درانی کے باپ بن چکے تھے۔ سب کو پرسکون دیکھ کر وجدان شکستہ قدموں سے اس محفل سے جا چکا تھا۔ مشال اس کے شکستہ چال دیکھ کر دل محسوس کر رہ گئی، کیونکہ جن سے محبت ہو ان کا درد ہمیشہ محسوس ہوتا ہے۔